بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بازیگر کی دلچسپ داستان کے اب تک آپ 78 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 79۔ سڑکوں پر دن کی چہل پہل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تمام دکانیں بند تھیں، سواری سامنے موجود تھی، لیکن وہ کچھ دور تک پیدل چلتے رہے اور ہوٹل سے کوئی فرلانگ بھر آگے آ کے انہوں نے تانگے کو اشارہ کیا۔ زورا وہیں ہوٹل میں رہ گیا تھا، صرف کانتے اس کے ساتھ تھا۔ بازار پہنچتے پہنچتے دھوپ اور پھیل گئی تھی۔ جس وقت وہ اڈے کی عمارت میں داخل ہوئے، کالے دادا اور چند آدمیوں کے سوا باقی سب سو رہے تھے، مگر ان کے آتے ہی سب کو بیدار کر دیا گیا۔ اس روز ناشتے کا انتظام بازار کے ایک ہوٹل والے نے کیا تھا۔ دوپہر اور رات کے لیے بٹھل نے کالے دادا کو ہدایت کی تھی کہ کسی اور جگہ سے انتظام نہ ہونے کی صورت میں وہ دیگیں چڑھوا دے۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے وہ کالے دادا اور اڈے کے 10-15 آدمیوں کے ساتھ اڈے سے نکلا۔ سب بازار سے دور ایک جگہ جا کے ٹھہرے۔ تنگ و تاریک گلی میں ایک شکستہ سا مکان تھا۔ کالے دادا کو مکان کے باہر کھڑے ہوئے ایک شخص نے پہچان لیا۔ وہی بھاگا بھاگا اندر گیا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، بھورے دادا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ آقا کو اڈے سے نکالنے والا دادا اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کے گھر کی حالت نہایت خستہ تھی اور وہ بٹھل کو اندر لے جانے سے کترا رہا تھا، مگر بٹھل خود پیش قدمی کر کے اندر داخل ہو گیا۔ مکان مختصر تھا اور باہر کی بنسبت اندر کچھ بہتر حالت میں تھا۔ شکستہ دیواروں اور دروازوں کے باوجود ایک سلیقہ ٹپکتا تھا۔ دالان میں پڑی ہوئی چوکی ننگی نہیں تھی، اس پر گاؤ تکیے کے ساتھ میلی سی سفید چادر بھی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں زور کرنے والی چیزیں اوپر تلے رکھی ہوئی تھی۔ اندر پسینے میں شرابور، جانگیے اور بنیان میں ملبوس 2 نوعمر لڑکے بھی تھے۔ بوڑھے دادا شاید انہی کو زور کرا رہا تھا۔ وہاں جا کے کانتے کو معلوم ہوا کہ بھورے دادا نے اڈے سے نکلنے کے بعد کیسے دن گزارے ہیں۔ گزشتہ دن وہ اڈے کے کئی آدمیوں کی زبانی بھورے دادا کا نام سن چکا تھا۔ کانتے نے جی میں طے کیا تھا اگر وقت ملا تو وہ ایک بار بھورے دادا کو دیکھنے ضرور جائے گا۔ کانتے نے یہ بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ بھورے دادا کے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے غور نہیں کیا تھا، مگر اس کا مطلب ہے کہ رات جو چاقو اس نے ناچنے والی لڑکی پر قبضہ کرنے والے پر پھینکا تھا وہ ان کٹی ہوئی انگلیوں کا کرشمہ تھا۔ بوڑھے دادا کی لڑکپن ہی میں شادی ہو گئی تھی، مگر شادی کے پہلے سال اس کی بیوی اچانک اس سے جدا ہو گئی۔ کہتے ہیں رات کو سوتے وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، صبح بستر پر مردہ پائی گئی۔ پھر برس گزر گئے، دادا نے دوسری شادی نہیں کی، نہ کسی اور عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، مگر پھر بازار کی ایک عورت اسے اس قدر پسند آئی کہ اسے دوسری شادی نہ کرنے کا عہد توڑنا پڑا۔ اس زمانے میں دور دور تک بوڑھے دادا کا طوطی بولتا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ڈھلتی عمر کے باوجود ایسی لپک تھی کہ کوئی سامنے نہیں ٹکتا تھا۔ وہ عورت بوڑھے دادا سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی، بہانے کرتی رہی۔ بوڑھے دادا چاہتا تو اسے کسی اور طرح بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ اسے کسی پھول کی طرح سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں پھول بھی تھی وہ، نام اس کا الماس تھا۔ بوڑھے دادا کا تقاضا شدید ہو گیا تو الماس نے اس سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے دادا کے لیے اتنی بڑی رقم کی فراہمی مشکل تھی، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح رقم حاصل کر کے اس کے قدموں پر لے جا کے رکھ دی۔ پھر الماس نے اڈا چھوڑنے کو کہا۔ بوڑھے دادا اس پر بھی تیار ہو گیا۔ تب بھی وہ طرح طرح کے ہیلے تراشتی رہی۔ اصل میں اڈے کے کسی آدمی پر اسے اعتبار نہیں آتا تھا، یا وہ اڈے کے آدمیوں سے بہت خوف زدہ تھی۔ بوڑھے دادا تو بازار بلکہ شہر کا سب سے بڑا دادا تھا۔ پھر ایک دن الماس نے عجیب مطالبہ کیا۔ اس نے کہا میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ تم کبھی چاقو کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس لیے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹ کے میرے حوالے کر دو۔ نہ جانے الماس نے بھورے دادا سے کوئی مذاق کیا تھا یا واقعی سنجیدہ تھی، مگر بھورے دادا نے دیر نہیں کی، اسی وقت چاقو نکالا اور پوچھا کون سی انگلیاں۔
الماس سکتے میں رہ گئی۔ بوڑھے دادا نے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی 2 انگلیاں اسی وقت کاٹ دیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ الماس یہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کوئی عذر اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ بوڑھے دادا اسے ساتھ لے آیا اور اڈے سے نزدیک ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ آئندہ جمعرات کو اس کی الماس سے باقاعدہ شادی ہوگی۔ جمعرات میں 3 دن باقی تھے، مگر اس کا موقع نہیں آیا۔ بدھ کی رات جب بوڑھے دادا کی طرف سے عورتیں مہندی لگانے پہنچیں تو الماس وہاں نہیں تھی۔ بوڑھی عورت فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ اڈے کے آدمیوں نے سارا بازار چھان مارا، الماس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بازار میں اس کا گانا سننے والے کسی شخص کے ہاں اس نے خود کو چھپایا ہوگا اور اس شخص کی مدد سے وہ حیدرآباد سے نکل گئی ہوگی۔ بوڑھے دادا نے کسی کو اس کی تلاش کے لیے متعین نہیں کیا تھا۔ اڈے کے آدمی خود ہی اپنے دادا کو خوش دیکھنے کے لیے جگہ جگہ مارے مارے پھرتے رہے۔ حیدرآباد سے نزدیک کئی شہروں میں گئے، یہاں تک کہ بمبئی بھی پہنچے۔ الماس کسی بازار میں نظر نہیں آئی۔ بوڑھے دادا نے لوگوں کی توقع کے خلاف خاموشی سے یہ صدمہ سہا تھا، مگر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بجھ چکی تھی۔ گویا وہ ہمیشہ کی طرح جم کے اڈے پر بیٹھتا تھا اور ہمیشہ ہی کی طرح اڈے کے آدمیوں کا خیال رکھتا تھا۔ یہ لوگ بھی اسے پہلے سے زیادہ عزت دیتے تھے۔ اس دوران شاہ کبیر آیا۔ اس نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ انگلیاں کٹ جانے سے بوڑھے دادا کے چاقو کی گرفت ختم ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بجلی بھی کچھ کم ہو گئی۔ تاہم لوگ بوڑھے دادا کو ایک زمانے سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اڈے کا کام ٹھیک چل رہا تھا۔ روز بوڑھے دادا اڈے کے آدمیوں کو زور کراتا اور انہیں چاقو سکھاتا۔ شہر اور اطراف کا کوئی دادا بوڑھے دادا کو اڈے سے اتارنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ کسی کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ بازار کے اڈے پر بوڑھے دادا کی جگہ کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ صرف شاہ کبیرہ تھا جو شروع میں اس کی شاگرد کی حیثیت سے رہا، بعد میں چاقو تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جواب میں بوڑھے دادا نے چاقو نہیں اٹھایا، خاموشی کے ساتھ اڈے سے نکل گیا۔ اسے اڈا بدر کر دینے کے بعد بھی شاہ کبیرے کو چین نہیں آیا۔ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اڈے کے ہر آدمی پر اس سے ملنے کی پابندی عائد کی۔ جن آدمیوں نے احتجاج کیا یا جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بوڑھے دادا سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں شاہ کبیرہ کا غصہ سہنا پڑا۔ بوڑھے دادا تنا رہ گیا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں تک شہر میں رہا، پھر لوگوں سے خبر ملی کہ وہ گلبرگے میں خواجہ گیسو دراز کے مزار پر گیا ہے۔ اس کے غیاب میں اڈے کے اکثر آدمیوں کو جانے کیوں خوش فہمی رہی کہ وہ ایک دن پھر لوٹ آئے گا اور شاہ کبیرے کو اڈے سے نکال پھینکے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خیال دھندلاتا گیا اور اڈے پر شاہ کبیرے کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ بہت عرصے بعد جب لوگوں کی یادوں پر گرد پڑنے لگی تھی، اچانک پھر بوڑھے دادا حیدرآباد میں دکھائی دیا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ اب شاہ کبیرے کے دل میں اس کے لیے پہلے جیسا عناد نہیں رہا ہوگا۔ بوڑھے دادا اور بوڑھا ہو کے آیا تھا، مگر شاہ کبیرے کے ہاں کوئی لچک نہیں تھی۔ حالانکہ از خود بوڑھے دادا نے اڈے کے کسی آدمی سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ قصہ مختصر، اسے دوبارہ واپس جانا پڑا۔ وہ پھر اسی وقت حیدرآباد آیا جب اڈے پر شاہ کبیرہ نہ رہا۔ کالے دادا بھی نہیں رہا تھا۔ اس وقت اڈے پر آقا بیٹھتا تھا۔ لوگ اس امید پر جوق در جوق بوڑھے سے ملنے گئے تھے کہ آقا کو اس سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے، لیکن آقا بوڑھے دادا کے معاملے میں شاہ کبیرے سے زیادہ حساس ثابت ہوا۔ جو لوگ اس سے ملنے کا گناہ کر چکے تھے، انہیں آقا کے سامنے جواب دہ ہونے کی خفت اٹھانی پڑی۔ بوڑھے دادا کو بازار کے علاقے سے دور ایک ٹھکانہ مل گیا۔ گزر اوقات کے لیے وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتا تھا، مگر کام کے لیے پیسے درکار تھے۔ تندہی کے کسی کام کے وہ لائق بھی نہیں رہا تھا۔ اڈے کے پرانے آدمیوں نے ڈھکے چھپے طور پر اس کی مدد کرنی چاہی، مگر اس کے انکار پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور تدبیر نکالی۔ علاقے سے دور دور کے چند نوعمر لڑکوں کو بوڑھے دادا کے پاس بھیج دیا کہ وہ انہیں زور کرائے۔ لڑکوں کی تعداد نہایت محدود تھی۔
ان کا تعلق کسی اڈے سے نہیں تھا۔ بات پھیلی نہیں، لڑکے بھورے دادا کی خدمت کرتے تھے اور اس کے لیے روزی کا وسیلہ بن گئے تھے۔ بوڑھے دادا کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تیار کر جائے جو کسی وقت آقا اور شاہ کبیرے جیسے آدمیوں کا سامنا کر سکیں۔ اندر بھورے دادا نے بٹھل کو چوکی کے بیچ میں بٹھایا۔ اس پر اضطراری عالم طاری تھا۔ وہ بٹھل کے ہاتھ سینے سے لگائے آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ اس نے سب کو مغزیات ملا ہوا دودھ پلایا۔ وہ بٹھل کو بازار کے دادا کی حیثیت سے مخاطب کر رہا تھا، لیکن بٹھل نے فوراً ترمیم کی کہ بازار کا دادا سرے دست کالے دادا ہی ہے۔ اس پر کالے دادا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور عاجزی سے بولا کہ بٹھل کی موجودگی میں وہ اڈے کی نگرانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بوڑھے دادا نے بھی دبے دبے لہجے میں خواہش ظاہر کی کہ اڈے کی ذمہ داری قبول کرنا ہی بٹھل کو زیب دیتا ہے۔ وہ 2 بار اڈے کے آدمیوں کی نجات کا سبب بنا ہے۔ بٹھل نے نرمی سے جواب دیا کہ بوڑھے دادا کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اپنی چند مجبوریوں کے سبب وہ اڈے پر نئے دادا کی رسم ادائی سے معذور ہے۔ بٹھل کوئی 1-1.5 گھنٹے وہاں بیٹھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی بوڑھے دادا کے پاس پھر آئے گا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بٹھل اسے اپنے ساتھ اڈے لے جائے گا۔ اڈے پر سے جانے کے بعد بوڑھے دادا نے بازار کے علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا اور اس واقعے کو زمانہ گزر چکا تھا۔ بٹھل کو اس کا احساس تھا، چنانچہ چلتے وقت اس نے بوڑھے دادا سے کہا، وہ اس وقت کچھ الجھنوں میں گھرا ہوا ہے، ورنہ اسے بوڑھے دادا کو ساتھ لے جانے میں خوشی ہوتی۔ اس عالم میں وہ اڈے پر اس کی پذیرائی نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں نے بے ساختہ کہا کہ وہ انہیں کوئی حکم دے، جان کا حکم دے۔ بٹھل مسکرانے لگا اور بولا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت اور بعد میں گزشتہ دن کی طرح اڈے پر بھیڑ لگی رہی۔ وہ اجنبیت جو کانتے، شامو، جمرو اور ٹنگو کو محسوس ہو رہی تھی، اب اتنی نہیں رہی تھی۔ اس رات بٹھل کی ہدایت کے بمو جب علاقے کے تمام گشتی پولیس والوں کو بھی مدعو کیا گیا، بازار سے بھی مختلف عورتیں آتی رہیں۔ شام کو بٹھل نام پلی کے دادا ساجن کے پاس گیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر شہر کے دوسرے اڈوں سے بڑا اڈا تھا۔ ساجن کے آقا سے اچھے مراسم تھے، یا یوں کہا جائے کہ اسے آقا سے اچھے مراسم رکھنے پڑتے تھے۔ بٹھل کو دیکھ کے وہ بوکھلا سا گیا، مگر بٹھل کی آمد کا مقصد جان کے اس کے حواس کچھ درست ہوئے۔ اس نے ندامت کا اظہار کیا کہ اپنی طبیعت خراب ہونے کے سبب وہ آقا کے جانے کے بعد بٹھل سے ملنے نہیں آ سکا، لیکن اسے بٹھل کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی۔ اس کے آدمی بٹھل اور اس کے ساتھ آنے والوں کے لیے آنن فانن اتنی چیزیں سمیٹ لائے کہ رات کے کھانے کی گنجائش ختم ہو جاتی تھی۔ آقا کے لیے ساجن کے سینے میں بہت کینہ بھرا ہوا تھا۔ بٹھل کے تیور دیکھ کے وہ پھٹ پڑا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نام پلی سے ہونے والی آمدنی کا 10واں حصہ آقا کو جاتا رہا۔ یہ روایت چند مہینے پہلے آقا ہی نے ڈالی تھی۔ شکایت پر اس نے ساجن کو دھمکی دی تھی کہ وہ نام پلی پر اپنا آدمی بٹھا دے گا۔ ساجن کہہ رہا تھا کہ وہ کسی مناسب موقع کی طاق میں تھا، کچھ نوابوں کی امداد پر اوپر کے لوگوں سے آقا نے بنا رکھی تھی، چنانچہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ جان کے بٹھل کو جو کہنا چاہیے تھا وہی اس نے کہا۔ اس نے کالے دادا کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے اڈے کی ساری آمدنی اس علاقے کے آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے۔ ساجن ساتھ ہی اڈے پر آیا، اس کے علاوہ نام پلی کے اور بہت سے لوگ۔ رات کے کھانے کے بعد بھی وہ کہیں رات گئے واپس گئے۔ اڈے کے بعد لوگ کانتے سے کس قدر قریب ہو گئے تھے۔ ان کی زبانی کانتے کو خانم کا نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ لوگ کانتے سے تصدیق چاہتے تھے، آیا خانم واقعی حیدرآباد واپس آ رہی ہے؟ پہلے تو کانتے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ خانم کی آمد کی خبر اس سمے بٹھل اور زورا کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ زورا موجود نہیں تھا اور وہ ایسی غیر ذمہ داری کر بھی نہیں سکتا تھا، پھر انہیں کہاں سے سنگن ملی؟ ایک بٹھل ہی رہ جاتا تھا۔ غور کرنے پر اس کا جواب ایسا مشکل نہیں تھا۔ کانتے کے دماغ میں پڑی ہوئی بہت سی گرہیں خود بخود کھلتی گئیں۔ بٹھل نے ضروری سمجھا ہوگا
کہ یہ خبر اڈے کے لوگوں سے نہ چھپائی جائے۔ گویا اسے یقین ہے کہ اڈے کے آدمیوں میں یا باہر ان لوگوں سے متعلق لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو یہ اطلاع دور تک منتقل کر سکیں گے۔ بڑے نواب کے لیے جہاں یہ اطلاع تشویش کا سبب ہوگی کہ اس کے محبوسوں کے پرسان حال شہر میں آ گئے ہیں، وہاں ان کی آمد اس کے لیے سکون کا باعث بھی ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق خانم کے کوائف جاننے والوں سے ہے۔ اب دو نہیں کئی آدمی سامنے ہیں، اور لازم نہیں کہ سبھی بابر اور پیرو کی طرح موٹی کھال کے ہوں، اور کچھ نہیں تو پولیس کی توجہ ہی ان سب کی جانب مبذول کرائی جا سکتی ہے۔ پولیس کے ایک اشارے کا جواز بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کا تعلق اڈے سے ہو ان کے لیے جواز تراشنے میں پولیس کو کتنی دیر لگتی ہے۔ سب سے بڑا جواز تو ان کا اس شہر میں اجنبی ہونا تھا۔ شاید اجنبیت کا یہی احساس مٹانے کے لیے بٹھل نے اپنے گرد مجمع لگا رکھا تھا۔ اس کی اسے اپنے لیے اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ دوسروں کے لیے تھی۔ دوسروں کو یہ جتانا لازم تھا کہ اجنبی کسی ایسے احساس کا شکار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ بڑے نواب کے دماغ میں کچھ اور سما جائے، اس سے خانم کی آمد کے سلسلے میں مطمئن کر دینا مناسب تھا۔ گو اور بھی بہت سی باتیں اور اڈے سے ملنے والی خبریں نواب کو کسی ہیجانی اقدام سے باز رکھنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھیں۔ بٹھل اور کانتے کے لیے نواب کی راہ سے تھامنا ایسا دشوار نہیں تھا۔ وہ حویلی میں پہرے داروں کا بڑا ہجوم دیکھ کے آئے تھے، جو بعد میں اور بڑھا دیا گیا ہوگا، مگر بٹھل اور کانتے طے کر لیتے تو حویلی میں داخل ہو کر ہی دم لیتے۔ اس طرح کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہونے کا امکان ہوتا تو وہ ایک پل کی تاخیر نہ کرتے، ورنہ ان کی ذرا سی چوک انہیں بہت پیچھے دھکیل سکتی تھی۔ وقت کی طوالت انہیں کبھی راس نہ آتی۔ بٹھل نے دبے لفظوں میں ابا جان سے کہا تھا کہ ان کے دو آدمی ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ ان سے مزید دور کیے جا سکتے ہیں۔ دوری کی وسعت سے ابا جان خوب آشنا ہوں گے۔ بڑے نواب کو بھی یقیناً حویلی سے چلتے وقت بٹھل کے کہے ہوئے لفظ یاد ہوں گے۔ مزید کسی پیچیدگی کا خیال بٹھل سے زیادہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اسے جگ ہنسائی کا خیال بھی تو ہوگا، لیکن آدمی کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، پل بھر میں بکھر جاتا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ آدمی اپنا ہی آشیانہ پھونک دے، اپنے آپ کو بھنبور ڈالے۔ نواب خود نہیں تو اس کے مصاحب اسے ایسے کسی سرکش دشمن لمحے سے دوچار کر سکتے تھے۔ کانتے کی آنکھوں میں جیسے اس کی بینائی واپس آ رہی تھی، لیکن جتنا اس کے سامنے واضح ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کی رگوں میں اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ بار بار اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پیچھے سے اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنی ہی آہٹ پر چونکنے لگتا تھا۔ بار بار اس کے دماغ میں سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ پولیس کسی وقت بھی دستک دے سکتی تھی، کسی وقت بھی کسی طرف سے ہمیں گھیرے میں لیا جا سکتا ہے۔ خانم کی آمد سے کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس کے باوجود نواب انکاری رہا۔ اگر خانم ہی نہیں آئی یا اس کے آنے میں دیر ہو گئی اور اس درمیان چھوٹے نواب کو کچھ ہو گیا تو اس کا بھائی بڑا نواب تو اور وہ دونوں لاڈلے اور پیرو دادا معلوم نہیں کس حال میں ہوں گے۔ کانتے جتنا سوچتا تھا اس کے جسم میں خون جمنے لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو۔ رات کو کھانے کے بعد ابھی ساجن نہیں گیا تھا۔ گشتی پولیس والے چلے گئے تھے کہ کالے دادا نے بٹھل سے کہا، آقا کے پاس سے آدمی آیا تھا، وہ استاد سے ملنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ کالے دادا نے بلند آواز میں بٹھل کو بتایا۔ سبھی نے سنا۔ بٹھل کا جواب سننے کے لیے عمارت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ بٹھل نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کچھ توقف کے بعد تنک کے بولا، اس کو ایسی کیا تکلیف ہے؟ آدمی بولتا ہے ادھر دوپہر سے یہی رٹاں لگائے ہوئے ہے۔ کالے دادا نے تمتماتی ہوئی آواز میں کہا، بول دو کہ لے آ۔ ایک ثانیے کے تذبذب کے بعد بٹھل بولا۔ پھر عمارت میں سکوت ہی طاری رہا، جیسے سب چلے گئے ہوں۔ سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ کانتے کو معلوم تھا کہ آقا کو اڈے سے قریب کسی مکان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اسے جاننے کی بے چینی بھی نہیں تھی۔ جس حال میں کانتے نے آخری بار آقا کو دیکھا تھا، اس کے لحاظ سے اسے سنبھلنے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ اس کے بعد اس کا شہر میں دکھائی دینے
یا لوٹ کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کانتے کو گزشتہ رات آقا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ یہ جان کے تردد ہوا کہ وہ ابھی تک شہر میں موجود ہے۔ پھر کانتے نے خود کو یہ تسلی دے کے چپ ہو رہا کہ بٹھل نے اس حالات میں آقا کا باہر نکلنا بہتر نہ سمجھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آقا کی موجودگی اس کی مجبوری سے زیادہ بٹھل ہی کی مرضی کا دخل ہو۔ بٹھل نے بعض وجہ سے بھی اسے روکے رکھا ہو۔ کسی ثبوت وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اڈے کا وہ واحد آدمی تھا جس سے بڑے نواب یا اس کے اہلکار خان صاحب نے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان پانچوں نے بھی اسی کی ہدایت پر میرا اور پیرو کا تعاقب کیا تھا۔ اڈے کے آدمیوں کا خون گرم رکھنے کے لیے بھی اس کی موجودگی ضروری تھی۔ اس کے غیاب کی خبر سن کے ان کی آگ ایسی فروزہ نہ رہتی جیسی اس کے ہونے پر تھی۔ نواب کے سلسلے میں مزید معلومات کے لیے بھی اس کا قریب ہی رہنا چاہیے تھا۔ مگر اب آقا بٹھل سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کانتے کی طرح سبھی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ بٹھل اور کالے دادا نے آقا کے آدمی کی واپسی کے بعد عمارت میں چھائی ہوئی اضطراب آمیز خاموشی توڑنے کی کوشش کی، لیکن اب سب بہت بےکل ہو گئے تھے۔ نام پلی کا دادا ساجن بھی گمسم بیٹھا تھا اور بٹھل کے سوالات کے جواب کھوئے کھوئے انداز میں دے رہا تھا۔ سب کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے سے آہٹیں گونجی اور ایک ساتھ کئی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے بیچ میں آقا تھا، موٹی چادر میں لپٹا ہوا، سر پہ پٹی بندھی ہوئی، ناک اور کنپٹی اور تھوڑی پر پھاہے جمے ہوئے۔ وہ عمارت میں سب کی موجودگی سے گویا بے خبر سیدھا چوکی کی طرف بڑھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ لوگ اسے راستہ دینے کے لیے ادھر ادھر سمٹ گئے۔ بٹھل اسے آتے دیکھتا رہا۔ چوکی کے پاس آ کے آقا رک گیا۔ پھر ایک دم سامنے بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اچھل گئے جب آقا نے چوکی پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ جانے انہوں نے کیا سمجھا ہو۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد آقا نے اوپر چڑھ کے تیزی سے بٹھل کے پیر پکڑ لیے۔ کانتے چوکی پر بٹھل کے نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ آقا بٹھل کے پیر پکڑ کے ڈولتی آواز میں گڑ گڑا رہا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ زندگی میں کبھی اس سے اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ اب اسے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک بٹھل اسے معاف نہ کر دے۔ اپنے کو تجھ سے کوئی بیر نہیں ہے رے، بٹھل نے دھیمی آواز میں کہا اور پہلو بدلنے لگا۔ عمارت میں سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ سب بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں بٹھل اور آقا پر جمی ہوئی تھیں۔ آقا کہنے لگا کہ وہ ایک بنتی کرنے آیا ہے جس کا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا، مگر بٹھل نے جہاں اس کا اتنا خیال کیا، ایک احسان اور کر دے، اس سے جدا نہ کیا جائے۔ کیا بولتا ہے تو؟ بٹھل نے ترشی سے کہا۔ اپن کو اپنے سے الگ مت کرو، وہ دہکتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس نے کہا وہ اب کہیں نہیں جائے گا، زندگی بھر بٹھل کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے۔ دھیان کر کے پھر کبھی اپنے سے بات کرنا۔ بٹھل نے نرمی سے کہا۔ کیا اتنا ہی بولنے کو آیا تھا؟ اور اپنے پاس بولنے کو کیا رہ گیا دادا؟ وہ تڑپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہنے لگا اسے یقین دلایا جائے کہ بٹھل نے اس کی درخواست قبول کر لی ہے۔ یہ دوسری زندگی اسے بٹھل کی وجہ سے ملی ہے، اسے وہ اسی کی چھاؤں میں گزار دینا چاہتا ہے۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیسے سراب میں دن گزار رہا تھا۔ آقا کا لہجہ عاجزانہ تھا، اس میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ کانتے کو اپنا سینہ پگھلتا محسوس ہوا۔ اس نے کبھی کسی دادا کو اپنے اڈے کے درمیان لوٹ کے اس طرح آتے نہیں دیکھا تھا۔ جانے دے، جس طرح ہونا تھا ہو گیا سالا، بٹھل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اپنے کو سچ پوچھو تو دادا کوئی دکھ نہیں ہے، قسم سے اپنے کو خوشی ہے کہ اپنے کو ایک آدمی مل گیا، وہ بلکتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تم کو پتہ نہیں دادا، تمہاری تلاش میں کدھر کدھر گھوم کے ادھر آ کے ٹکا تھا، پر تم کو ایسے ملنا تھا۔ جا کے آرام کر، زیادہ مت بول۔ تم جب تک کچھ بول نہیں دو گے آرام اپنے کو نہیں، اپنے ساتھ تو چلنے کا نہیں رے۔ تم کوئی حکم کر کے دیکھو، سمجھو کہ پہلا آقا مر چکا ہے۔ سور کی اولاد بہت جھوٹا تھا، وہ کتا تھا دادا، اس کو ایک روز جانا ہی تھا، اس کو بھول جاؤ۔ یہ سب کچھ تم سے نیا آقا بول رہا ہے۔ اس نے ملتجی نظروں سے کانتے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو وہ بٹھل سے سفارش کر دے۔
کیا چاہتا ہے تو؟ بٹھل نے تلخی سے کہا۔ تمہارا پٹا مانگتا ہے، گلے میں اپنا پٹا ڈال دو۔ جب تک سانس رہے گی قسم سے تمہاری چوکھٹ سے ہل کے دے جاؤں تو اپنی ماں کا جنا نہیں، اپن اور کچھ نہیں مانگتا۔ دیکھیں گے پھر، بٹھل نے سر ہلا کے کہا۔ نہیں دادا، اپن ایسے بالکل نہیں جائے گا، قسم سے اپن طے کر کے آیا، جب تک تم ہاں نہیں کر دو گے ادھر تمہارے در پہ پڑا رہے گا۔ کچھ اور تمہارے پاس اپنے لیے نہیں ہے تو اپن کی ایک بات تم ضرور پوری کر سکتے ہو، اپن کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو۔ تمہاری دی ہوئی موت کے بنا اپن کو ادھر بھی جا کے آرام کر، بٹھل نے بیزاری سے کہا، مگر وہ بٹھل کے پیروں سے لپٹ گیا۔ بٹھل نے اس کی گردن پکڑ کے اس کا چہرہ اٹھایا اور پہلے اسے خشمگی نظروں سے گھورتا رہا، پھر کہیں اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ وہ بدبداتی ہوئی آواز میں بولا، ابھی جا کے اپنا حال تو تھوڑا ٹھیک کر۔ آقا کو بٹھل کی آنکھوں میں کچھ نظر ہی آ گیا تھا، وہ بے تحاشا سسکنے لگا۔ بٹھل نے اس کا سر اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ اس کے جانے کے بعد عمارت پر سوگ سا طاری رہا، سب کہیں گم ہو گئے تھے۔ ساجن بھی دیر تک بے سدھ بیٹھا رہا۔ 12 بجے کے قریب جب ساجن اور اس کے ساتھی چلے گئے تھے، شاموں نے زور سے کانتے کے چٹکی بھری۔ اسے دروازے پر زورا کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ کل بھی زورا تقریباً اسی وقت آیا تھا۔ ممکن ہے اڈے کے کسی آدمی نے اس کا رات کو آنا اور دن بھر غائب رہنا محسوس کیا ہو، مگر زورا کو جیسے اس امر کی فکر نہیں تھی۔ وہ کسی تذبذب کے بغیر ان کے درمیان آ کے بیٹھ گیا۔ کانتے کو جستجو تھی کہ وہ خانم کے جوابی پیغام سے مطلع کرنے آیا ہوگا، مگر زورا کے پاس خانم کی آمد سے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بٹھل کو یہ بتانے آیا تھا کہ نواب حشمت جنگ کا محتمے دوپہر کے وقت ابا جان سے ملا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ نواب کے حکم کے مطابق وہ انہیں ایک حویلی دکھانا چاہتا ہے، وہی حویلی جس کا تذکرہ کل رات نواب نے ان سے کیا تھا۔ ابا جان نے اسے شام کا وقت دے دیا۔ شام کو مقررہ وقت پر ٹھیک 4 بجے وہ آ گیا۔ اس کے پاس نواب کی موٹر تھی۔ مارٹی، زورا اور ابا جان تینوں اس میں بیٹھ کے حویلی چلے گئے۔ زورا کے بموجب وہ صاف ستھرے پرفضا علاقے میں واقع ایک خاصی بڑی حویلی تھی، 2 منزلوں پر مشتمل۔ تیسری منزل پر بھی چند کمرے بنے ہوئے تھے اور باغیچہ لگا ہوا تھا۔ باہر سے اس کا رنگ و روپ گو اڑا اڑا تھا، لیکن اندر ہر کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ ایک نواب اور چند ملازموں کے سوا وہاں کوئی مقیم نہیں تھا۔ ابھی وہ پہنچے ہی تھے کہ نواب حشمت جنگ کی سواری بھی آ گئی۔ ابا جان باہر ہی سے حویلی دیکھ کے پسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے اور اندر جا کے وہ اور متاثر ہوئے۔ انہوں نے نواب حشمت جنگ سے کہا کہ یہ بہت نفیس عمارت ہے، مگر ان کی ضرورت سے بہت بڑی ہے۔ نواب نے اسے ابا جان کے انکسار پر محمول کیا، اور اس سے پہلے کہ ابا جان کوئی رائے دیتے یا رد و قدا کرتے، اس نے حویلی کے مالک اپنے عزیز سن رسیدہ نواب سے معاملے کی بات شروع کر دی۔ زورا کو حویلی کی قیمت سن کے حیرت ہوئی۔ حویلی کے مالک نے صرف 80,000 روپے طلب کیے تھے، فرنیچر اور دیگر ساز و سامان کے 5,000 الگ۔ نواب حشمت جنگ کو کہنا نہیں چاہیے تھا، مگر اس نے ابا جان کی خاطر حویلی کے مالک سے قیمت پر نظر ثانی کی درخواست کی، مگر ابا جان نے بیچ میں دخل دے کے ساری بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا جس ذوق و شوق سے یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے اس کے مقابلے میں مطلوبہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے انہیں یوں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حویلی کے مالک محترم نواب یہ رقم کار خیر میں صرف کرنا چاہتے ہیں، سو مستحقین کے حق میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ابا جان نے لکھنؤ میں ہیروں کی فروخت سے 2.5 لاکھ روپے کے قریب حاصل کیے تھے۔ اس میں سے بچی ہوئی بڑی رقم ان کے پاس محفوظ ہوگی، کوئی اور ہیرا فروخت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ اس وقت ان کی جیب میں چند ہزار پڑے تھے، کچھ زورا اور مارٹی کی تحویل میں تھے۔ 10,000 بیانے کے طور پر انہوں نے حویلی کے مالک بوڑھے نواب کے سامنے رکھ دیے۔ نواب نے کہا اس کی ضرورت نہیں، شرفاء کی زبان ہی بیانہ ہوتی ہے، مگر ابا جان نے نوٹ واپس نہیں اٹھائے۔ بعد میں نواب نے انہیں بتایا کہ معاملے سے پہلے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ حویلی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اصل میں اسے یہ حویلی کسی صاحب ذوق کے حوالے کرنے کی خواہش تھی، اس لیے اتنے دن بھی لگ گئے۔
حال ہی میں ریزیڈنس سے متعلق ایک بڑے انگریز عہدیدار نے دلچسپی ظاہر کی تھی، مگر بڑے حال میں حافظ و سعدی کے اشعار کنندہ ہیں اور آیات کلام اللہ کی نقاشی کی گئی ہے، لہذا گریز رہا۔ انگریز نے مختلف ذرائع سے سفارش کروائی، مگر حویلی کسی غیر مسلم کے حوالے کرتے ہوئے نواب کا دل نہ مانا۔ ویسے اس انگریز کے اعلیٰ ذوق میں کلام نہیں تھا۔ اس نے ابا جان سے کہا کہ وہ کسی بھی وقت منتقل ہو سکتے ہیں، ابھی چاہیں تو ابھی، رسمی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی، کیونکہ نواب حشمت جنگ درمیان میں ہیں۔ حویلی کا مالک یہاں سے چند جوڑی کپڑے اور بعض خاندانی یادگاروں کے سوا کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ حویلی میں آنے والے کسی بھی خاندان کو لباس کے سوا غالباً کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ابا جان نے پیشکش کی کہ حویلی کا مالک جب تک چاہے وہاں قیام کرے۔ نواب نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ وہ تو کب سے پابا رکاب ہے، اب جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ابا جان اگر آج آنا پسند کریں تو آج ہی آ جائیں۔ 2-1 روز کے لیے وہ اپنے ایک دوست کے ہاں منتقل ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، حویلی میں باغ، باورچی خانے، صفائی اور دیکھ بھال کے لیے 11 ملازم ہیں، ان کے ساتھ ان کے مختصر کنبے بھی ہیں۔ یہ لوگ برسوں سے اس کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، ابا جان چاہیں تو انہیں برقرار رکھ سکتے ہیں، ان کی شرافت، مستعدی اور دیانت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ابا جان نے کہا کہ وہ انہیں جوں کا توں رکھیں گے، ہر چند کہ انہیں اتنے ملازموں کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ پھر نواب حشمت جنگ ان تینوں کو اپنی حویلی لے گیا۔ رات کا کھانا کھلائے بغیر اس نے انہیں آنے نہیں دیا۔ ابا جان نے بٹھل سے رائے پوچھی تھی۔ جواب میں بٹھل نے زورا سے کہا، مزید پس و پیش کیے بغیر وہ کل ہی ہوٹل چھوڑ کے حویلی منتقل ہو جائیں۔ خانم کہیں گئی تو اس حویلی سے جائے گی۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے زورا اڈے ہی پر ٹھہر گیا۔ وہ کانتے، جمرو، شامو اور ٹنگو کے ساتھ اوپری منزل پر چلا آیا۔ پھر باتیں کرتے کرتے ان سب کی آنکھیں جھپک گئیں۔ صبح انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ زورا منہ اندھیرے کس وقت نکل گیا۔ گزشتہ راتوں کی طرح بہت سے لوگ وہیں سو گئے، مگر جو چلے گئے تھے صبح ہوتے ہی ان کی آمد پھر شروع ہو گئی۔ ان کا آنا لازمی تھا۔ بٹھل ہی نے گزشتہ شام ان سے کہا تھا کہ کل صبح وہ اڈے پر روزانہ کی باقاعدہ مشقیں جاری رکھنے کے لیے کچھ آدمیوں کی پرکھ کرے گا۔ یہ تکلف تو محض بہر ملاقات تھا۔ بٹھل کی منشا یہی معلوم ہوتی تھی کہ ان دنوں اڈے کے آدمی شہر میں بھٹکنے کے بجائے بیشتر وقت اڈے ہی پر رہیں۔ بہتر ہے کہ اس دوران شہر کے کسی تھانے میں ان کی کوئی رپورٹ درج نہ ہو اور پولیس بازار کے علاقے سے دور ہی دور رہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ آشنائی کے علاوہ ایک اور رمز بھی تھا۔ ممکن ہے بٹھل کے ذہن میں یہ ہو کہ زورا ابا جان کے ہمراہ آزادی سے شہر میں گھوم پھر سکے اور ہوٹل سے اس کے کسی رابطے کا لوگوں کو علم نہ ہونے پائے۔ زورا کو انہوں نے اتنی بار یہاں دیکھا تھا کہ اب اس کا چہرہ سب کی نظروں میں کھپ چکا تھا۔ اڈے پر آئے انہیں چوتھا دن تھا۔ خانم کو تال دیے پورے 2 دن گزر چکے تھے، تیسرا دن شروع ہو گیا تھا۔ کانتے کے خیال میں اب تک خانم کا جواب آ جانا چاہیے تھا۔ اگر کسی وجہ سے اس کی آمد میں تاخیر ہو رہی ہے تو بھی اطلاع اسے فوراً دینی چاہیے تھی۔ اس نے صبح ہی سے انتظار شروع کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ زورا آج دن میں کسی وقت بٹھل کو خانم کے متعلق کوئی خبر سنانے ضرور آئے گا، مگر صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ اترنے کا وقت آ گیا، زورا نہیں آیا۔ شام کو 4 بجے چائے تقسیم کی جا رہی تھی۔ عمارت میں آدمیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بند دروازے سے ایک شخص لپکتا جھپکتا سیدھا بٹھل کے پاس پہنچا۔ اس نے سرگوشیانہ اسے بتایا، دادا باہر علاقے کا انچارج آیا ہے۔ کانتے کا ماتھا ٹھنکا۔ بٹھل بھی چند لمحوں کے لیے چپ ہوا، پھر اس نے اطلاع دینے والے سے پوچھا، کیا ہے رے؟ بولتا ہے نئے دادا سے ملنا ہے۔ لیا پھر اس کو ادھری۔ بٹھل کی آواز الجھی ہوئی تھی۔ ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ بٹھل نے اسے روک لیا۔ کالے دادا، کانتے، جمرو، شامو بھی بیٹھے نہ رہ سکے۔ تھانے کے آدمی اڈے میں داخل ہونے سے عموماً اس وقت تک اجتناب کرتے ہیں جب تک کسی خاص معاملے میں ان کا آنا ضروری نہ ہو یا پھر انہیں اڈے پر باقاعدہ مدعو نہ کیا جائے۔
ان کی اچانک آمد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اڈے کے آدمی پچھلے دروازے سے فرار نہ ہو سکے۔ انچارج اندر نہیں آیا مگر باہر بھی اس کی موجودگی کسی سبب ہی سے ہو سکتی تھی۔ وہ درمیانے قد، بھرے جسم، چوڑی آنکھیں اور گندمی جیسے رنگ کا کوئی 50 سالہ آدمی تھا۔ ریاستی پولیس کی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ دونوں کے کندھوں پہ بندوق لٹک رہی تھی۔ کالے دادا نے جلدی سے آگے بڑھ کے سلوٹ کے انداز میں انچارج کو سلام کیا۔ جواب میں اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور چمکتی آنکھوں سے کالے دادا کے پاس کھڑے ہوئے بٹھل کو گھورتا رہا۔ کیسے آنا ہوا سرکار؟ کالے دادا نے کسی قدر بے چینی سے پوچھا۔ انچارج کی نظریں بٹھل پر جمی ہوئی تھی۔ اسی کو دیکھنے آئے ہیں، وہ بولا۔ سنا ہے کسی نئے چڑی مار کو گھیر کے لائے ہو کالے؟ اس کو دیکھنے آئے ہیں کتنے دانت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ کالے دادا کوئی جواب دیتا، بٹھل سامنے آ گیا، دھیمی آواز میں بولا، لگتا ہے نام آپ کچھ بھول رہے ہیں۔ ادھر کوئی پالتو نہیں، ادھر ہم ہیں اور ہم کو آپ دیکھنے آئے ہو۔ دانت کیا؟ جو آپ بولو دکھانے کو تیار ہیں۔ انچارج کے جسم میں کوئی لہر سی اٹھی۔ وہ ہنکاری بھر کے بولا، تو وہ تم ہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے سب ٹھیک ہی سنا ہے، بڑے چرچے ہو رہے ہیں شہر بھر میں۔ کاہے کے چرچے صاحب؟ ضرور کسی نے صاحب کے کان بھرے ہوں گے، بٹھل نے مسکرا کے کہا۔ آدمی پرانے معلوم ہوتے ہو، آپ بھی اپنے کو نئے نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ بٹھل ہنس پڑا۔ پرانے آدمی ہو کے ایسا پوچھتے ہو؟ ایسی باتوں کا جواب ہم گھر پر نہیں دیتے، بعد میں بھی آدمی دیکھ کے بولتے ہیں۔ تم ایک پولیس افسر سے مخاطب ہو، اس نے نحوت سے کہا۔ آپ بھی کسی سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے کو خوب جانکاری ہے، اپنی کوئی رشتہ داری نہیں نکلتی۔ کالے وہ برہمی سے بولا، اپنے دادا کا بولو، شاید تم نے ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ ہمیں کون سی زبان پسند ہے، کون سی۔ کالے دادا بدحواس ہو گیا۔ بٹھل نے اونچی آواز میں کہا، کالے سے کیا بولتے ہو صاحب، اپنے سے بات کرو۔ ہم کو پتا ہے آپ کون سا سر پسند کرتے ہو، پر اپنے کو بھی ایک ہی آتا ہے، لیکن بے سرا ہونا ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تسلی رکھو صاحب، اپنی کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ کبھی ہو جاتی ہے تو تکار کی عادت بالکل نہیں ہے۔ کالے جانتا ہے کہ ہم ایک ہی بار رعایت دیتے ہیں، دوسری بار میں اپنے کو بھی شرم آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم سے واسطہ کچھ زیادہ ہی پڑے گا۔ اگر یہ حسرت ہے تو بات دوسری ہے، ابھی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، ویسے ہم شگون لے کے ہی گھر سے نکلتے ہیں۔ محترم سامعین، بازیگر کے سلسلے میں ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی؟ براہ کرم کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کانتے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ بٹھل اس سے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آخر اتنی طول کلامی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پولیس افسر کا مقصد محض نئے دادا کو دیکھنا اور اڈے کی تبدیلی کے بارے میں ان کا اندازہ لگانا ہے تو بٹھل کو اسی حد تک بات کرنی چاہیے، مگر وہ تو الٹ کر رہا تھا۔ کانتے کو شبہ تھا کہ استاد اس وقت ہوش میں نہیں ہے۔ کالے دادا کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ بٹھل کے منہ پر ہاتھ رکھ دے یا اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دے۔ انچارج کے چہرے کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ بٹھل سے کہنے لگا، ضرور کالے نے ہمارے بارے میں تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے، ابھی آپ سامنے موجود ہو، جو اس نے نہیں بولا وہ اپنے کو بول دو۔ بٹھل نے طویل سانس لے کے کہا، اپنے کو آپ اوپر سے نیچے تک اچھی طرح دکھائی دے رہے ہو۔ دکھائی دے رہے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ آگے کیوں بولتے ہو صاحب؟ بٹھل نے تیزی سے کہا، اپنی آپ سے ایک بنتی ہے، پہلی اور آخری، اس کو کچھ اور مت سمجھنا۔ اپنی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے چھان پھٹک کرنا مت بھولنا، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، اپنا بھی۔ پہلے کچھ دوسروں کو بہت وقت خراب کرنا پڑا، اس لیے ایسا بول رہے ہیں۔ یوں آپ حاکم ہو اور ہم کو پتا ہے بازار کے اڈے پر آپ کو کچھ جان کے ہی جمایا گیا ہے۔ پولیس افسر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہمیں یہاں دکن میں خاص طور پر بلایا گیا ہے، وہ سر اٹھا کے بولا۔ وہ تو ہم کو پہلے دکھائی دے گیا تھا، آپ ادھر کھٹائی گھاٹ کے ایک دم نہیں ہو، تم نے کیسے جانا؟
وہ بےتابی سے بولا، بہت دن دنیا چھانتے ہو گئے صاحب، اور ساری آپ ہی لوگوں میں گزری ہے، پر معاف کرنا، آپ ادھر پولیس میں کیسے آ گئے؟ کیوں کیوں تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے چونک کے کہا۔ آپ کو تو صاحب کچھ اور ہونا چاہیے تھا، اپنے کو تو آپ کوئی شکاری جان پڑتے ہو، ادھر جاگیر سے کیوں چلے آئے؟ انچارج پلکیں پٹ پٹانے لگا۔ نگاہ تمہاری خاصی بہتر ہے، دل بھی ایسا کھوٹا نہیں ہے صاحب۔ وہ سر ہلانے لگا، پر یہ سب وہ کہتے کہتے رہ گیا۔ بٹھل بیچ میں بولا، سب کھیل تماشا ہے صاحب۔ وہ جذبت سا ہو کے کہنے لگا، مگر تم نے ہمیں ٹھیک پہچانا، اس شکار نے ہمیں بہت رسوا کیا، معلوم نہیں تم نے کبھی شکار کھیلا ہے یا نہیں۔ بٹھل کے کچھ کہنے سے پہلے وہ خود بولا، پولیس میں تو ہم اتفاقاً بلکہ حادثتاً آ گئے، اس طرف ترائی میں شکار کھوجتے کھوجتے ایک بے سینگا گینڈا نظر آ گیا، نام شاید تم نے سنا ہو، گلابا، ادھر رام نگر کے سارے علاقے میں آگ لگا رکھی تھی، دیکھتے ہی ہم کو شک ہو گیا تھا کہ بدن میں اکیلا ایک اسی کا خون نہیں ہے، گھیر کے سسرے کو شہر تک لے آئے، اور جب تک پولیس کے ہاتھ میں نہ تھما دیا، سانس لینے کو بھی کہیں نہ ٹھہرے، بہت پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے بعد کمشنر نے پیر میں بیڑی ڈال دی، پہلے خاص موقعوں پر بلاتے تھے، پھر ایک دن ساری بریلی کمشنری کی فہرست رکھ دی، کام البتہ ہمارا وہی ہے جو تم نے ابھی بتایا، اوپر دور دور تک کوئی پولیس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، ویسے پولیس میں بھی اپنا ریکارڈ ہے، بڑے بڑے پشتینوں سے لمبا ہے۔ وہ زبان پر جو آیا کہتا رہا، اس نے بٹھل کو یہ جتانا بھی ضروری سمجھا کہ کوئی 10 جگہ کے گورے کمشنروں نے اسے اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لکھ کے عطا کیے ہیں، یہاں بھی ریزیڈنٹ بہادر کی سفارش پر اسے بھیجا گیا ہے۔ پھر اسے خود خیال آیا، اس کا لہجہ بدل گیا، تم بھی ہمیں اس جنگل کے معلوم نہیں ہوتے، نگاہ ہماری بھی ایسی اتری ہوئی نہیں ہے، اور کہو تو کچھ اور بھی تمہارے متعلق۔ اندر ہی رہنے دے صاحب، بٹھل نے جلدی سے کہا، کیوں جگ ہنسائی کراتے ہو؟ آپ بولو، اپنے لیے کیا حکم ہے؟ صرف ہم کو دیکھنے آئے ہو تو اندر آ کے بیٹھو۔ نہیں نہیں، وہ جھجک کے بولا، ہم یہاں ٹھیک ہیں، کچھ اور نہیں ہے تو صاحب اندر ہی چلو، تم سے کچھ باتیں کرنا تھیں، بہرحال پھر صحیح، وہ تو صاحب ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت تو آپ تھوڑی دیر، بٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا، ایسے دروازے سے لوٹ جانے کو اپنے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کچھ تذبذب میں پڑ گیا، بٹھل نے بڑھ کے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ انچارج کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تمتما اٹھا، پھر دوسرے ہی لمحے کانتے شامو، جمرو اور کالے دادا دیکھتے رہ گئے۔ انچارج نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، کالے دادا اس سے پہلے بھاگ کے اندر چلا گیا تھا۔ دروازے کے قریب بیٹھک نما کمرہ کھول دیا گیا، اڈے کے کئی آدمیوں نے جلدی جلدی وہاں چوکی پر چاندنی ڈال دی اور گاؤ تکیہ لگا دیا، ساری کھڑکیاں کھول دیں۔ جتنی دیر میں انہوں نے یہ انتظام کیا، انچارج باہر کھڑا صحن اور دالان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ جگہ تو بڑی ہے، وہ اندر تخت پر بیٹھے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، بس وقت گزر جاتا ہے، سنا ہے 3 دروازے ہیں، چوتھا بھی ہے ایک، پر اسے ہم نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا، شاید دیکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ مگر تم نے ایک مقولہ سنا ہوگا، تمام راستے روم کی طرف جاتے ہیں، ہمارا بھی کچھ یہی ہے، جب تک ہم علاقے میں ہیں یہاں سے نکلنے والے تمام راستے ہم تک پہنچتے ہیں۔ بٹھل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کالے دادا اور اڈے کے دوسرے آدمیوں نے بعجلت مٹھائی اور چائے وغیرہ کا اہتمام شروع کر دیا، منٹوں میں انہوں نے چوکی کے وسط میں چینی کی پلیٹوں کا انبار لگا دیا۔ وہ انچارج اندر آ کے بیٹھ گیا تھا اور پہلے کی نسبت کچھ تھما اور ٹھہرا ہوا نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی تھی، کانتے کو وہ پہلے سے زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ چوکی پر وہ اس طرح جسم پھیلا کے بیٹھا تھا جیسے یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکا ہو، جیسے یہ اڈا اس کی ملکیت ہو اور اڈے کے سب لوگ رعیت۔ بظاہر اس کے رویے سے کوئی بناوٹ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں سپاہی دروازے کے پاس مستعد کھڑے تھے، باہر سے اڈے کے آدمیوں کی بلبلاتی سرگوشیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ انچارج کی آمد ان کے لیے کتنی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔
اور علاقے پر اس کا غلبہ کس قدر ہے۔ انچارج نے چائے پر اکتفا کیا۔ کالے دادا کے اصرار پر نمک پاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، کالے، نمک بخش دینا۔ کالے دادا نے بے اختیار بٹھل کی طرف دیکھا۔ بٹھل نے کالے دادا کو کچھ نہیں کہنے دیا، خود بولا، آپ کے ادھر آنے کو ہم پہلی رعایت ہی سمجھتے ہیں صاحب، دوسری کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بول چکے ہیں۔ یہ سن کے انچارج کے نتنے پھول گئے۔ وہ چمکتی ہوئی آواز میں بولا، 1 سال ہمیں یہاں آئے ہو رہا ہے، لیکن اب تک کچھ مردار لوگوں سے ہی واسطہ پڑتا رہا ہے۔ البتہ پہلی بار کوئی معلوم ہوتا ہے اب کے حلے میں شاید ہمیں اتنی دور بلانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم کیا بول سکتے ہیں صاحب، دعا کریں تو اپنا ہی گھاٹا ہے۔ ویسے آپ آدمی اپنے کو کھڑے لگتے ہو، کاغذ ادھر بھی آپ کے پلے ہونا چاہیے۔ کانتے کے خیال میں ہر بات کا جواب دینے سے خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کی بات تھی، یہاں کون سا مستقل رہنا تھا، بس خانم کے آنے تک انہیں اسے کسی طرح خود سے دور رکھنا تھا۔ درمیان میں بٹھل کے بیٹھنے سے کانتے کو کچھ سکون ہوا تھا، مگر اندر آ کے بٹھل اس قدر باتیں کر رہا تھا جیسے انچارج کی مرکیاں لے رہا ہو۔ انچارج کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ سب کچھ بٹھل کے سامنے تھا۔ انچارج کو بھی قرار نہیں تھا۔ چائے کی پیالی ختم کر کے اس نے تجسس اور طنز کے ملے جلے تاثرات سے کہا، یہاں تمہارے نشانے اور بل کی بڑی دھوم مچی ہے۔ کھل کے بات کرو صاحب۔ بٹھل نے کچھ توقف کے بعد، اپنے کو شک ہے آپ اپنی تعریف کر رہے ہو یا آپ کو برا لگا ہے؟ نہیں نہیں، انچارج کا لہجہ مدافعانہ ہو گیا، ہم اچھے لوگوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ کیا بندوق میں بھی تمہارا نشانہ ہے؟ نشانہ تو صاحب دیدے کا ہوتا ہے۔ تم نے بڑی مناسب بات کہی، وہ بے اختیار بولا۔ ہم اپنے جانے میں سب ٹھیک ہی بول رہے ہیں، پر سمجھنے والا کوئی آپ جیسا ہو، بٹھل نے ہنس کے کہا۔ مگر انچارج نے یہ جملہ خوش دلی سے نہیں سنا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ جواب میں وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا اور سر ہلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، ہم خوب سمجھ رہے ہیں تمہاری بات کو کہ نشانہ اپنا بھی کم ہی چوکتا ہے، کانٹے میں بل پڑ جانے پر چوکتا ہوگا، تولنے میں تیزی سے بھی لوٹ کے بھی آ جاتا ہے صاحب۔ ہاں، وہ اٹکتے ہوئے بولا، ہمیں اندازہ ہے۔ اس کی آواز میں غصے کی لرزش تھی، مگر اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا اور کہنے لگا، ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں کہ تم ہمارے لیے ایک تجربہ ہو۔ ہم زبان کھولیں گے تو آپ کہو گے آپ کا بولا لوٹا دیا، پر صاحب اپنے کو بھی آپ جیسا نہیں ملا۔ یہ تم بڑی حد تک درست کہہ رہے ہو، اس نے تحمل سے کہا۔ بہتر ہے تم سے ایک بات کی وضاحت کر دیں، ہمارے اختیارات ہماری وردی اور عہدے سے مت جانچنا، وہ اس سے کہیں سوا ہیں۔ چاہیں تو تمہیں کوئی وجہ بتائے بغیر اسی لمحے یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہو، پر آپ کرو گے نہیں، کیوں؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھو۔ نہیں، ہم تم سے پوچھنا چاہیں گے۔ اپنے کو پتا ہے آپ دھوپ کھا کے سر کا رنگ نہیں بدل رہے ہو، بٹھل نے کہا۔ آپ کو صرف ہم ہی کو اپنا تماشا نہیں دکھانا، اور بھی بھرم رکھنا ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ ہی۔ اس نے لمبی سانس کھینچی اور جیسے کہیں کھو گیا، یکا یک تمتماتی آواز میں بولا، آقا کہاں ہیں؟ بٹھل کو جواب دینے میں دیر لگی۔ انچارج پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں بولا، تم نے سنا نہیں ہم کیا پوچھتے ہیں؟ سن لیا صاحب، سوچتے ہیں کیا جواب دیں۔ ادھر ہم کو سامنے دیکھ کے آپ بولتے ہو آقا کدھر ہے؟ یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے، تو ہم کیا کریں صاحب؟ بٹھل کی آواز بھنانے لگی تھی۔ تم نہیں جانتے؟ ایسا وہ آپ کا سگا لگتا ہے تو تھانے میں رپٹ کرو صاحب۔ تم نہیں جانتے؟ انچارج نے دوبارہ بھنچی ہوئی آواز میں کہا۔ جانتے بھی ہیں تو سمجھو ابھی بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تمہارا یہ طور تمہارے لیے بہت مہلک ہو سکتا ہے۔ بہت دنوں سے اڈے پر بیٹھتے ہیں صاحب، آپ کی شاید پولیس کی عمر بھی اتنی نہ ہو۔ تم کیا جتانا چاہتے ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ آئے تو ادھر آپ ہو، اپنے کو کیا جتانا؟ تمہاری آواز تمہارے قد سے بہت اونچی ہے، اس میں ہمیں دھمکی کی آمیزش محسوس ہو رہی ہے، یا تم ہمارے اعصاب کی کوئی آزمائش کر رہے ہو، مگر یہ اچھا نہیں ہے۔ سیدھی بولی آپ کو کڑوی لگتی ہے تو یہی صحیح، ہم زبان بند کر لیں،
اپنا اچھا برا ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے صاحب۔ آپ کی اپنی کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے جس کو فلیتا دکھا کے ہم چھاتی ٹھنڈی کریں۔ آپ کو کچھ برا لگا ہے تو سر سے جھٹک دو۔ ہم نے آگے والوں سے یہی سنا ہے کہ حاکم کو بولیوں کی اونچ نیچ پر نہیں، بولے ہوئے پر دھیان دینا چاہیے۔ کالے اجلے کھرے کھوٹے کو کھوجنا چاہیے۔ حاکم تو ترازو ہوتا ہے صاحب، اس کو دکاندار اور گاہک کی تو تکار سے فرق نہیں پڑتا، چیز 19-20 ہونے سے ہی پڑتا ہے۔ آپ ادھر صرف علاقے کے انچارج کے روپ میں آتے تو ہم آپ کو باہر سے سلام کر کے لوٹا دیتے۔ آپ کو کچھ جان کے ہی ہم نے زبان کھولی ہے۔ قاعدے قانون کا چکر آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے برا بھلا اپنی سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ اختیار کی بات کرتے ہو تو ہم کو یقین ہے 8واں خون آپ کو معاف نہیں ہوگا۔ کانتے سر جھکائے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ درمیان میں وہ بٹھل کے پاس جاتے جاتے اسے روکتے روکتے رہ گیا تھا۔ اس کی توقع کے خلاف انچارج اٹھ جانے اور سپاہیوں کو کوئی اشارہ کرنے کے بجائے سکڑی ہوئی آنکھوں سے بٹھل کو گھورتا رہا۔ بہت دیر بعد کانتے نے سر اٹھایا تو انچارج کا مضطرب اور منتشر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اسی لمحے کانتے کے اندھیرے دل و دماغ میں روشنی سی پھوٹ پڑی۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ بے وجہ نہیں ہے۔ بٹھل کی لگام اس کے ہاتھ ہی میں ہے۔ کانتے کے جی میں آیا کہ وہ بڑھ کے استاد کا منہ چوم لے، اسے سینے میں بھینچ لے۔ پھر اس سے پہلے کہ انچارج کچھ کہتا، بٹھل نے اٹکتے لہجے میں کہا، چکنی بولی ہم کو اتنی اچھی نہیں آتی، پر جانتے ضرور ہیں۔ بولیں تو آپ کا گھاٹا زیادہ اپنا کم ہے۔ آپ سوچو ایسے آپ کو آگے کی راڑ رگڑ گھس کی کتنی بچت ہے، پر وہ کرنے پر آئیں تو قسم سے صاحب اپنے رنگ بھاؤ کی جانکاری میں یہ آدھا بھی سفید ہو جائے گا۔ پر اپنا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اڈے پر بیٹھنے والے پہلے لوگوں کے چوکٹے میں اپنے کو مت رکھو۔ اور بٹھل نے منہ بنا کے کہا، اور اس حرام کے جنے آقا کو بھول جاؤ، اب وہ ادھر سے چلا گیا ہے۔ اڈے سے جانے والا پلٹ کے نہیں آتا، آتا ہے تو بچا کچھا داؤ پر لگانے کے خیال سے ہی آتا ہے۔ اس کو یہ سمیٹنے میں ابھی بہت دیر لگے گی۔ اڈوں کی یہی ریت ہے، کوئی اس کا رونے والا آپ کے پاس آئے تو تھانے کے کھاتے میں درج کرا دینا، اور زیادہ فیل مچائے تو ہم کو بلا کے تسلی کر لینا۔ پر جیسا ہم نے بولا، کوئی حکم کرنے سے پہلے اچھی طرح چول سے چول ملا کے دیکھ لینا۔ بٹھل خاموش ہو گیا۔ خاصی دیر بعد انچارج کے بھاری جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ بوجھل آواز میں بولا، چپ کیوں ہو گئے؟ اپنے کو اتنا ہی بولنا تھا۔ آپ بتاؤ، آتے وقت آپ کہہ رہے تھے ہم سے کچھ بات کرنا تھی۔ اب شاید اس کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کی مرضی صاحب، بٹھل نے کسمساتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ انچارج متجسس لہجے میں بولا، اپنے کو بھی کچھ لگتا ہے، پر شاید ایسا نہیں ہے۔ ادھر سپنے دیکھے بھی اپنے کو دن ہو گئے۔ اس نے انکاری بھری۔ بہرحال تم سے مل کے خوشی ہوئی۔ اس کی آواز میں طنز صاف نمایاں تھا۔ ہم نے سب کچھ ایک تجربے کے طور پر سنا ہے اور ہم اسے اسی طرح برتنے کی کوشش کریں گے۔ ہر تجربے سے ہمیں کسی مہم کی لذت ملتی ہے۔ یقیناً تم نے ہمیں اپنے آپ سے شناسا کرانے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا شکریہ ہم پر واجب ہے۔ اتنا کچھ سمجھنے بوجھنے میں بے شک ہمیں دیر لگتی، آئندہ ہمیں اس سے بہت مدد ملے گی۔ تمہاری خواہش کے بموجب ہماری کوشش ہوگی کہ تم سے تمہارے مراتب کے تناسب سے تعلق قائم رکھے۔ امید ہے تمہیں اس سلسلے میں ہم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ آپ کا شکریہ صاحب۔ بٹھل نے جیسے اس کا تلخ لہجہ محسوس ہی نہیں کیا۔ انچارج اچانک چوکی سے اٹھ گیا۔ کالے دادا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اس سے کچھ دیر اور ٹھہرنے کی درخواست کی۔ کالے دادا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اس سے کچھ دیر اور ٹھہرنے کی درخواست کرنی چاہی، مگر بٹھل کی جانب دیکھ کے ٹھٹر گیا۔ انچارج کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بٹھل اس کے ساتھ دروازے تک گیا۔ ابھی انچارج نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ رک گیا اور بٹھل کی طرف رخ کر کے بولا، جلد ملاقات ہو، سب آپ پر ہے۔ بٹھل نے کہا، پر شاید جلدی نہ ہو۔
ہاں، صرف ہم ہی پر نہیں، یہ تم پر بھی منحصر ہے۔ آپ نے مناسب سمجھا تو ویسے سلام کرنے ادھر ضرور آئیں گے صاحب، آتے رہا کریں گے، بشرطے کہ ارادہ بھی اسی خیر کا ہو۔ ایسا ہی ہوگا صاحب، ہمیں خوشی ہوگی۔ وہ بٹھل کے عین مقابل کھڑا تھا، اس کے درمیان 1 فٹ سے زیادہ کی دوری نہیں ہوگی۔ کس صورتحال سے ہمیں یقیناً زیادہ خوشی ہوگی اور رواداری میں بھی ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے، مگر فاصلوں کا بغض ہے۔ کبھی اس طرح نہیں ہوتا، اور جس طرح ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے، اتنا اندازہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، خود کو قابو میں رکھنا اور یہ تلقین ہماری طرف سے اپنے لیے مثبت پیغام کی پہل سمجھنا۔ پہلی رعایت یوں بھی ہمارا اصول ہے، ہم آگاہ کیے بغیر اور اپنے ارادے کا اظہار کیے بغیر کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ شکار کے دوران ایک مرتبہ ہم سے ایک بے خبر جانور پر گولی چل گئی تھی۔ بے خبری بھی کیا تھی، بس نگاہ چوک گئی، مگر کیا بتائیں، ندامت میں ہمیں راتیں نیند نہیں آئی۔ خیر وہ قصہ دوسرا ہے۔ وہ جیسے خود کو یاد دلاتے ہوئے بولا، تم سے کہنا ہے کہ یہاں اڈے کی تبدیلی کی خبر صرف علاقے تک محدود نہیں رہی ہے۔ حیدرآباد آنے کے بعد علاقہ انچارج نادر علی کو پہلی بار اوپر سے بازار کے اڈے کی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ نادر علی کے لیے ایسی کوئی ہدایت توہین کے مترادف ہے۔ حکام بالا کو غور کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس مقصد سے ریاست میں ہمیں بلایا ہے اور کس غرض سے بطور خاص اس علاقے میں تعینات کیا ہے۔ ہم سے علاقے کی صورتحال پر گفتگو کیے بغیر یہ ہدایت بھیجنے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ کہیں ہم غفلت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، ہماری بینائی اور سماعت پر چربی تو نہیں چڑھ گئی ہے۔ حکام بالا کا یہ رویہ ہمارے لیے نہایت آزار کا سبب ہے۔ ہم پر ان کے اعتماد کی کمی کا مظہر ہے، مگر ڈسپلن اپنی جگہ۔ حکام بالا کو کوئی بھی ہدایت بھیجنے کا اختیار ہے۔ شکر ہے کہ یہ ہدایت ہے، حکم نہیں، تجویز ہے، فیصلہ نہیں، ورنہ ہمارے لیے یہاں ریاست میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکام کی تشویش و اضطراب کا کوئی اور محرک بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو بازار کے علاقے میں آقا کو برقرار دیکھنے کے خواہش مند تھے، انہوں نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہوگی۔ بہر صورت اس سے تمہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ریاست کے کئی با اثر اور مقتدر لوگوں سے آقا کے مراسم تھے۔ انچارج کی آواز میں تنبیہ کے ساتھ سنجیدگی اور متانت بھی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ اس نے بٹھل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ہاں صاحب، بٹھل چونک کے بولا، سمجھ رہے ہیں، پر آپ نے اتنا بولا ہے تو ہم بھی کچھ۔ اس نے بٹھل کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ہم نے اپنے متعلق تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور تمہاری طرف سے ہمیں کسی مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ چاروں طرف دیکھ کے کوئی قدم اٹھانا اور خیال رکھنا کہ علاقے کا انچارج نادر علی خان ہے۔ نادر علی اپنے لیے کوئی؟ آپ چین سے ادھر جا کے بیٹھو، بٹھل نے تیزی سے کہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آقا کو ادھر دیکھنا نہیں چاہتے۔ کرسی اور رتبے میں وہ آقا کے رکھوالوں سے اونچے بھی ہو سکتے ہیں، پر ہم بھی کسی بوتے پر یہاں آ کے بیٹھے ہوں گے۔ اپنے کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ رہی ہدایت کی بات، تو کل آپ کو اس کے الٹ بھی آ سکتی ہے۔ انچارج کا جسم ایک ثانیے کے لیے بل کھا گیا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ چلتے وقت انچارج کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اس کی نگاہوں کی کاٹ کانتے نے اپنے رگوں پہ میں محسوس کی، مگر اس اذیت میں کیسا سکھ چھپا تھا یہ کانتے ہی جانتا تھا۔ اسے اطمینان ہو چلا تھا کہ 2-3 دن ہی کی نہیں، کوئی اور حادثہ پیش نہ آ گیا تو آئندہ کئی دن کی مہلت بھی انہیں مل سکتی ہے۔ سرے دست یہی ایک بہتر صورت تھی کہ انچارج کے سر میں گرہیں ڈال دی جائیں تاکہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے امکانات و نتائج اس کے پیش نظر رہیں۔ نتائج کے کسی تعین کے لیے اسے کشمکش و تردد کے ایک مرحلے سے نمٹنا لازم تھا۔ انہیں بہت زیادہ وقت درکار نہیں تھا، صرف اتنا کہ خانم شہر میں آ جائے۔ اس کی آمد کی اطلاع آیا ہی چاہتی تھی۔ نادر علی کے بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو شاید بٹھل کو خود پر اتنا جبر نہ کرنا پڑتا۔
کانتے، شامو، جمرو اور ٹنگو کے لیے وہ ایک سبک اور نرم شام تھی۔ سبھی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو، جیسے اچانک ہوا بدل گئی ہو۔ انچارج کے جاتے ہی اڈے کے آدمی بٹھل کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے نہ بٹھل سے کچھ پوچھا، نہ بٹھل نے ان سے کچھ کہا، مگر بٹھل کا کھلا کھلا جسم دیکھ کے ان کے اصرار کو خود بخود قرار آ گیا۔ رات کا کھانا کھاتے 11 بج گئے، زورا نہیں آیا۔ وقت کی طرف سے کچھ رعایت مل جانے کی یقین دہانی کے باوجود کانتے کی بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔ زورا کے انتظار میں بار بار اس کی نگاہیں دروازے کی طرف منڈتی تھیں۔ رہ رہ کے ایک اندیشہ اسے ستا رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر خانم حیدرآباد آنے پر آمادہ نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ اسے انکار تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تار بٹھل کے نام سے گیا ہے، مگر وہ تو حیدرآباد کا نام سن کے ہی لرز گئی ہوگی۔ اس شہر میں واپسی پر آمادہ ہو جانا اس کے لیے ایسا آسان نہیں تھا۔ تار دیکھ کے اس کے دل میں کیسے کیسے ہول اٹھے ہوں گے۔ زریں کی حویلی اس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ کانتے نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا یہی سمجھا تھا کہ وہ زریں کی کوئی عزیز ہے، وہ زریں کی بڑی بہن ہی معلوم ہوتی تھی۔ کانتے نے اسے کسی ملکہ کی مانند حویلی میں راج کرتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے بعد کانتے کو محسوس ہوا تھا کہ حویلی میں اس کی کتنی کمی تھی۔ کانتے کے لیے یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ اس ملکہ کا تعلق بازار سے تھا۔ خانم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا بھی تو کوئی حق ہے۔ وہ یہاں واپسی پر خودکشی کو ترجیح دے گی۔ تار میں اسے پوری تفصیل نہیں لکھی جا سکتی تھی کہ اس کا آنا کس قدر ضروری ہے۔ کانتے کو یہی دھڑکا لگا ہوا تھا، مگر رات کے 12 بجے زورا اڈے پر نمودار ہو گیا۔ کانتے نے اسے بٹھل کے قریب جانے سے پہلے بیچ میں روک لیا۔ زورا کے پاس خانم کی کوئی اطلاع نہیں تھی، البتہ اس نے بتایا کہ آج وہ ہوٹل کے بجائے حویلی سے آ رہا ہے۔ دوپہر کو نواب حشمت جنگ کی موٹر انہیں لینے آئی تھی۔ ان کے حویلی پہنچ جانے کے تھوڑی دیر بعد نواب حشمت جنگ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی عہدیدار بھی تھا۔ دونوں کی موجودگی میں ابا جان اور حویلی کے بوڑھے مالک نے کاغذات پر دستخط کیے۔ ابا جان نے ساری رقم اسی وقت ادا کر دی۔ انہوں نے بوڑھے نواب کو کچھ دن وہیں ٹھہرے رہنے کی پیشکش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ حویلی کی تمام چابیاں ان کی تحویل میں دے کے رخصت ہو گیا۔ نواب حشمت جنگ کے ہاں سے ان تینوں کے لیے رات کا کھانا آیا تھا۔ شام سے اب تک زورا اور مارٹی حویلی کے مختلف کمروں کا بلکہ وہاں کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے۔ حویلی کے ملازمین اشارے کے منتظر ان کے آگے پیچھے گھومتے رہے۔ زورا کے کہنے کے مطابق ابا جان نے حویلی کے لیے ایک خطیر رقم ادا کی تھی، مگر حویلی کی شان و شوکت اور اس کی آرائش و زیبائش کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو احساس تھا کہ نواب کی گاڑی کسی وقت بھی انہیں لینے آ سکتی ہے۔ ان سب کے پاس نہایت مختصر سامان تھا۔ ابا جان نے صبح بازار کھلنے پر سوٹ کیس اور دوسری چیزیں خرید لی تھیں تاکہ نواب کے ذہن میں ان کی متعین حیثیت قائم رہے۔ وہ ہوٹل میں کہہ کے آئے تھے کہ ان کا کوئی خط یا تار آنے کی صورت میں محفوظ کر لیا جائے یا ہو سکے تو حویلی کے پتے پر پہنچا دیا جائے۔ نواب حشمت جنگ کی آمد و رفت کی وجہ سے ہوٹل کا مینیجر اور عملہ ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آنے لگا تھا۔ مینیجر نے وعدہ کیا کہ وہ فی الفور ابا جان کو مطلع کر دے گا۔ اس کے باوجود زورا رات کو اول وقت ہوٹل جا کے خود تصدیق کر آیا تھا۔ خانم کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ بٹھل کو بھی کانتے کی طرح یہی امید تھی کہ زورا اب کے کوئی خبر لے کے ہی لوٹے گا۔ زورا کے لٹکے ہوئے ہونٹ دیکھ کے بٹھل کے چہرے پر لکیریں پڑ گئی تھی، تاہم اس نے زورا کو ہدایت کی کہ وہ صبح منہ اندھیرے ٹنگو کے ساتھ حویلی چلا جائے اور اب اسی وقت وہاں سے لوٹے جب اس کے پاس خانم کے سلسلے میں کوئی خبر ہو یا کوئی اور ضروری بات۔ بٹھل نے ابا جان کو کہلوایا کہ وہ ابھی نواب حشمت جنگ سے کوئی تذکرہ نہ کریں، خانم کا انتظار کرتے رہیں۔ زورا سورج نکلنے سے پہلے ٹنگو کو ساتھ لے کے اڈے سے چلا گیا۔ پھر وہ دن بھر نہیں آیا، رات کو بھی نہیں۔ 5واں دن تھا، روز کی طرح دن بھر اڈے پر بھیڑ جمی رہی۔ یہ اجتماع اگر ایک طرف بٹھل کے ایما کے مطابق تھا تو دوسری طرف ان کی اپنی بے چینی بھی تھی۔
بہت سو کو معلوم ہو گیا تھا کہ نئے دادا کو اپنے 2 آدمیوں کا انتظار ہے، اور جب تک وہ نہیں آئیں گے نیا دادا اڈا سنبھالنے کی رسم انجام نہیں دے گا۔ مگر وہ لوگ کب آئیں گے؟ وہ کہاں ہیں؟ اڈا سنبھالنے کے بعد بھی تو ان کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ آقا کیوں موجود ہے؟ اڈے پر اس کے دوبارہ نمودار ہونے سے بھی یہ احساس ان کے ذہن میں جاگزی ہوا ہوگا، کہیں وہی پھر چوکی پر نہ بیٹھ جائے۔ بے نگاہ نہیں تھے کہ بٹھل کے جسم کا تناؤ محسوس نہ کر سکیں۔ انہوں نے زورا کی رات کو اڈے پر آمد اور سارا دن کی گمشدگی محسوس کی ہو۔ انچارج سے بٹھل کی گفتگو کے دوران اڈے کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بٹھل اور انچارج کے ساتھ ہونے والی باتوں کی جانے کس کس طور سے تشریح کی ہو۔ چوکی پر گو بٹھل ہی جمع بیٹھا تھا، مگر وہ موجودہ صورتحال سے پوری طرح مطمئن معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس عرصے میں کانتے سے کئی آدمی اچھی طرح گھل مل چکے تھے، ہر چند کہ انہوں نے ان پر اپنی تشویش ظاہر نہیں کی، لیکن کانتے جمرو شامو ان کی سرگوشیوں سے بے خبر نہیں تھے۔ دیر کسی طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ دن جیسا کہ انہوں نے کانٹوں پر لوٹ کے گزارا تھا۔ رات کو وہ تینوں اوپر بھی نہیں گئے تاکہ زورا آئے تو سامنے ہی آئے۔ رات کو اس کے آنے کی توقع زیادہ تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ تینوں کی نظریں بار بار دروازے کی جانب لپکتی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہہ سن کے جی ہلکا کر لیتے تھے۔ استاد تو نہ کسی سے اس سلسلے میں بات کرتا تھا، نہ اٹھ کے ایک پہر کمر ٹکانے اڈے کے کسی کمرے میں جاتا تھا۔ رات اڈے کے چند آدمیوں کے اصرار پر وہ تینوں بازار کی طرف گئے۔ گلیوں میں جہاں جہاں سے وہ گزرے ہلچل سی مچ گئی۔ علاقے کے لوگ انہیں اپنے ہاں بلانے آئے، مگر وہ بس گلیوں میں پھرتے رہے اور علاقے کا ایک چکر بھی پورا نہیں کیا۔ واپس آ کے بٹھل کا خیال تھا کہ وہ اڈے پر اکیلا رہ گیا ہوگا۔ بٹھل کو دیکھ کے ان کا دل امڑنے لگتا تھا، اور بٹھل ہی تھا جسے دیکھ کے ان کے دل میں دوبارہ کونپلیں پھوٹنے لگتی تھیں۔ چھٹے دن دوپہر کو کھانے کے بعد کانتے نے ہمت کی۔ بٹھل کے گرد وہ تینوں تھے۔ کانتے نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا، زورا نہیں آیا؟ ارے نہیں آیا، بٹھل نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس کو آ جانا چاہیے تھا استاد، وہ بےتابی سے بولا۔ آ جائے گا رے۔ اور استاد اگر اس کے آنے میں اور دیری ہو گئی، اگر وہ، اس نے اٹکتی زبان میں کہا، ادھر آپ کی خانم بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے بٹھل سے کہا، حیدرآباد کا نام سن کے خانم تو بہت گھبرا گئی ہوگی، ابھی دیکھتے ہیں رے، بٹھل نے تنک کے کہا۔ کانتے سے یہ بات نہ پوچھی گئی کہ دوسری صورت میں بٹھل کے ذہن میں کون سی تدبیر ہے۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بٹھل کو اور پریشان نہ کرنے کے خیال سے ٹھٹک کے رہ گیا۔ انچارج کے جانے کے بعد سے اب تک علاقے کے تھانے کی جانب سے کوئی ہرکارا نہیں آیا تھا، مگر پولیس کی جانب سے وقت کی اتنی بہت چھوٹ کا کانتے کو ایسا اعتبار نہیں رہا تھا۔ یہ رعایت اس کا اپنا گمان تھی۔ پولیس کسی بھی لمحے اڈے کا رخ کر سکتی تھی۔ آنے کے لیے اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تو دروازہ کھٹکھٹانے کی رسم کی قید بھی نہیں ہے۔ کل سپہر کا وقت تھا۔ انہوں نے زورا کو دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ عمارت میں لوگ موجود تھے، اس کے باوجود زورا کو دیکھ کے وہ بے اختیار اٹھ گئے۔ انہوں نے دور سے زورا کے چہرے کی سرخی، آنکھوں کی دمکتی روشنی بھانپ لی تھی۔ قریب آ کے زورا نے انہیں رکتی ہوئی آواز میں بتایا کہ خانم کل حیدرآباد پہنچ رہی ہیں۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ ان سے مذاق کر رہا ہو۔ زورا کے بیان کے مطابق دوپہر وہ ہوٹل پہنچا تھا۔ وہاں فیض آباد سے آیا ہوا تار ملا۔ ہوٹل کا مینیجر تار حویلی پہنچانے کا انتظام کر رہا تھا۔ زورا تار لے کے سیدھا حویلی گیا۔ تار پڑتے ہی ابا جان نے اسے فوراً یہاں کے لیے روانہ کر دیا۔ بٹھل نے زورا کو واپس نہیں بھیجا۔ دھوپ ہر سو پھیل چکی تھی۔ کانتے نے ایک جھرجھری لی اور بازو جھٹکتے ہوئے بولا، ایک دن کا بل رہ گیا تھا لاڈلے، اپنے کو امید تھی کہ آج کے دن تیرا اور پیرو دادا کا درشن ضرور ہو جائے گا، پر اوپر والے کو اپنا پہلے خیال آ گیا۔ میں گونگ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہو گیا تجھ کو؟ وہ مجھے چٹکی بھرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ بولتا کیوں نہیں؟ کیا بولوں کانتے بھائی؟ تو بتا، تو نے ادھر کیسے کاٹی؟
بس کانتے بھائی، میں نے بے تابانہ اس کا ہاتھ سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اب اسے دہرانے سے کیا حاصل؟ میری آواز بھررانے لگی تھی۔ جانے دے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھے دبوچ لیا۔ پھر میں نے خود کو بہت روکنا چاہا، مگر مجھے بھی نہ جانے کیا ہوا، میری سسکیاں نکل پڑی۔ آئے لاڈلے، لاڈلے، وہ بے قراری سے بولا۔ یہ کیا؟ اب تو سب لوٹ گیا ہے جانی، کوئی نیا تھوڑی تھا۔ ادھر پہاڑوں سے زیادہ تو نہیں تھا، اور بمبئی میں کرشنا جی، وہ سب بھول گیا کیا؟ اپنے کو پتا ہے ادھر نواب نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی آدمی پناہ نہیں کیا ہوگا۔ قسم سے استاد سامنے پڑ جاتا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے، جان پڑتا ہے وہی حرام کا جناح خان تھا جو ادھر حویلی میں چوہے کی طرح دبکا کھڑا تھا۔ دن باقی تھے سالے کے، تجھ کو کیسے بولوں ماں قسم، ادھر ایک پل بھی کسی کو چین نہیں تھا۔ تجھ کو پتا ہے اپنے کو زیادہ ہیرا پھیری نہیں آتی۔ استاد نے سالی بہت خواری کر رکھی تھی، ورنہ تیرا بھائی حویلی کی دیوار اتر کے ہی دم لیتا۔ ادھر ایک ہی بات کا دھڑکا لگا تھا، خانم کے آنے کے بعد نواب پھر کہیں ڈھیٹ پنا نہ کرے۔ اپنے کو اسی کا انتظار تھا، کل یا تو ملتا یا پھر کوئی کسی کو نہ ملتا، اس سے زیادہ اپنے بس کا نہیں تھا۔ پھر شاید اپنے کو ہی استاد کے آگے آنا پڑتا۔ کانتے جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ انہیں نہ نیند آتی تھی، نہ کچھ کھایا جاتا تھا، ان کے جسموں پر ہر لمحے جیسے چونٹیاں رینگتی رہتی تھیں۔ زورا، جمرو اور شامو نے مجھے گھیر لیا، وہ سب میرے ہاتھ میرے گال چوم رہے تھے۔ جتنا وہ مجھے بہلاتے تھے اتنی ہی میرے سینے میں جلن بڑھتی جاتی تھی۔ چھوڑ دو اس کو، کانتے نے انہیں میرے پاس سے دھکیلتے ہوئے بولا اور مجھ سے کہنے لگا۔ رو لے پھر، جی بھر کے رو لے۔ اس کی آواز ڈول رہی تھی۔ مجھ کو یہ سب کچھ تجھ سے نہیں بولنا چاہیے تھا، پر تو نے ہی تو۔ کانتے بھائی، میں نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ کیا بول رہا ہے تو؟ وہ وحشت سے بولا۔ میں نے تم سب کو۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آگے سنبھل کے بولنا، اس نے بلکتی ہوئی آواز میں کہا، اور میرے سینے سے اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ بولے تو ابھی چھاتی کاٹ کے دکھائیں تجھ کو۔ زورا نے مجھے اس سے چھین لیا اور چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے کوئی سوتا پھوٹ پڑا۔ زورا مجھے گلے لگائے لمحوں خاموش کھڑا رہا۔ ابھی نیچے چلو راجا استاد، دن سالہ اوپر چڑھ آیا ہے، اپن لوگ کو ابھی نیچے جانے کا ہے۔ ادھر سب لوگ کب سے جاگا پڑا ہے۔ جہاں ہم چاروں بیٹھے تھے وہاں ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ زورا غلط نہیں کہہ رہا تھا، کب سے نیچے سے آوازیں آ رہی تھی۔ جمرو نے اپنے دامن سے میرا چہرہ پہنچا، خود ان سب کے چہرے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو مجھے چکر سا آنے لگا۔ نیچے چوکی پر بٹھل اور پیرو کے ساتھ بھورے دادا موجود تھا، تینوں صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پیرو خاص طور سے بہت اجلا اجلا نظر آ رہا تھا، بال پیچھے کی طرف کڑے ہوئے، بیچ میں مانگ نکلی ہوئی۔ مجھے دیکھ کے وہ اچھل پڑا۔ میری ڈوبتی نظریں بٹھل کی طرف اٹھیں تو اس کے ہونٹوں پر لرزش سی طاری ہوئی اور اس نے مجھے چوکی پر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پیروں پر اپنا جسم بوجھ لگ رہا تھا۔ وہیں چوکی پر ہم چاروں کے لیے ناشتہ لگا دیا گیا۔ زورا کے کہنے کے مطابق گاڑی 11 بجے آنی تھی، اس وقت 10 سے کم نہیں ہوں گے۔ کانتے نے سرگوشی میں بٹھل کو وقت کا احساس دلانا چاہا تو اس نے کانتے کو جھڑک دیا، بیٹھا رہ۔ میں یہاں آ تو گیا تھا لیکن مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کانتے اور زورا دھیمے لہجے میں سب کچھ بتاتے رہے تھے، لیکن شاید آوازوں کا اصل شور تو ان کی بازگشت میں ہوتا ہے۔ لفظ لفظ جیسے میرے جسم میں پیوست ہو گیا تھا، میرے رگوں پہ میں گونج رہا تھا۔ میرے جی میں آتا تھا کہ یہاں سے بھاگ کے کہیں چھپ جاؤں، کسی کمرے میں بند ہو جاؤں اور کسی کو اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ کانتے کہہ رہا تھا کہ صرف ایک دن کا بل رہ گیا تھا، بلکہ ایک رات کا۔ ایک رات کے لیے تو میں اور پیرو تحمل کر لیتے تو ہمیں آج مل ہی جانا تھا، مگر اچھا ہوا کہ ہم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ کانتے کا اندیشہ اگر سچ نکلتا تو جانے پھر کیا ہوتا۔ خانم کے آنے کے بعد اگر واقعی نواب انکار کر دیتا تو اسے ہم سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن ہمارے بارے میں ایک مرتبہ لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں اپنے قول پر جمے رہنے کی کوئی ٹیڑھ آ جاتی تو
ہم سے اس نے کوئی رعایت نہیں برتی تھی، سو ہمیں آزاد کر دینے کا فیصلہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت سے دور دراز کے خدشے اس کے ذہن میں گھر کر سکتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بے سروپا ہوتے۔ اگر نواب کے سر میں سما جاتا کہ ہماری رہائی سے زیادہ ہماری قید یا ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے میں بہتری ہے، تو وہ کوئی پس و پیش نہ کرتا۔ محترم سامعین، اس دلچسپ داستان کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 80 سماعت فرمائیں۔